السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے مت والوں، غوث اعظم کے جانثاروں، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہمارا مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے اسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق کو جاری فرمائی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں یہ کفار پر، مشرکین پر سخت ہے اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں جو ہیں یہ بڑے نرم دل ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، رحماء بینہم کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ یہ خصوصیت خاص کر جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ والی خصوصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ آج انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر گفتگو ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے کل کی جو آخر باتیں باقی تھی بڑے غور سے سننا۔ میرا علیہ السلام نے ہمیں سنا کہ کس طرح سے ہم کو یاد کیا ہے، ہماری فکر کتنی کی ہے، کن کن لمحوں میں ہمیں یاد کیا ہے، جب پیدا ہوئے جب بھی یاد کیا، جب معراج حاصل ہوئی جب بھی یاد کیا۔ مسلمانوں جانتے ہو، معراج کہتے ہیں عروج کو، ترقی کو۔ جب انسان عروج پر آتا ہے نا، جب انسان کو ترقی ملتی ہے نا، تو انسان اپنے سے چھوٹے والوں کو بھول جاتا ہے، اپنے سے چھوٹے والوں سے نظر انداز کرتا ہے، اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کو اگنور کرتا ہے۔ مسلمانوں، لیکن قربان جاؤ اپنے نبی کی محبت پر، اپنے نبی کی فکر پر۔ انہیں دنیاوی بلندی نہیں ملی تھی، دنیاوی رفعت نہیں ملی تھی،
بلکہ وہ رفعت ملی تھی، ایسی عظیم رفعت، ایسی عظیم رفعت جسے معراج کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رب العالمین کا قرب خاص ملا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص ملا تھا۔ کتنا قریب، وہ اللہ جانے محبوب جانے، اللہ جانے محبوب جانے کے کتنا قریب تھے، کتنا قریب تھے۔ اولا لطفا، قرآن عظیم نے کہا ہے اس بات کو کہ وہ اتنا قریب ہوئے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما روى ان آیت کریمہ کے اندر بتایا کہ وہ اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے برابر، فکان قاب قوسین، دو کمان کسے کہتے ہیں؟ دو کمان کسے کہتے ہیں؟ بریکٹ آپ جسے سمجھ سکتے ہو، دو کمان اس طرح سے ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتا فکان قاب قوسین، وہ کتنا قریب ہوا، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب۔ ہماری سوچ نہیں، یہ مثال نہیں بیان کی جا سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت مثال سے پاک ہے، اس لیے ہم مثال نہیں دے سکتے کہ وہ کس طرح، وہ اپنی شان کے لائق اس نے قریب کیا اپنے محبوب کو، اتنی ترقی اور اتنی بلندی عطا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ معراج کے رات میں رب کے قرب خاص میں گئے تو اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہے، اس وقت رب نے آپ سے کچھ باتیں کی، کچھ آپ کو کہا، کچھ تو آپ بتائیے، بہت ساری باتیں آپ نے نہیں بتائی ہے، اس میں سے کچھ تو بتائیے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر، اے فاطمہ سنو، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے 70,000 مرتبہ پوچھا کہ اے محبوب مانگ جو چاہتا ہے، مانگ جو مانگنا ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا کہ محبوب جو مانگنا ہے مانگو، جو چاہتے ہو مانگو۔ آج ہم اگر ہوتے ہم نہ جانے کن کن چیزوں کو اپنے لیے مانگتے، لیکن قربان جاؤ فکر امت پر ہماری اتنی فکر تھی۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 مرتبہ میرا رب مجھ سے پوچھتا رہا، اے محبوب جو چاہے وہ مانگو، جو چاہے وہ مانگو، اور میں نے 70,000 مرتبہ صرف یہی کہا کہ اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں ہم نہیں چاہیے، کل بھی ہم نے تقریر سنی لیکن پھر بھی بیداری نہیں آئی، ہم وہی بیزار کے بیزار رہ گئے۔ کب آئیں گی بیداری؟ کب اپنی نیند کو قربان کرو گے؟ کب وہ جذبہ پیدا کرو گے؟ صرف بات سننا، اتنی بھی غیرت نہیں ڈالی کل کی بات سن کر۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید فجر کی نماز میں کم سے کم 2 صف تو کھڑے بھی میرے تصور میں تھا، لیکن میں نے پوچھا تو پتا چلا کوئی تبدیلی نہیں۔ دل کتنے پتھر ہو چکے ہیں، دل کیسے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا مسلمان، اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ زندگی ہمیشہ کی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہی محفل سے اگر کھڑے کر دوں آپ میں سے کسی کو اور پوچھوں نا کہ اپنے پردادا کے بارے میں کچھ باتیں بتا دوں تو سچ کہتا ہوں کوئی نہیں بتا پائے گا انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی، گویا اس دنیا میں آئی نہیں تھے۔ ایسا لگتا ہے پردادا کے بارے میں کسی کو معلوم ہے کچھ کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ بہت سارے لوگوں کو تو نام تک نہیں پتا ہوگا۔ یہ حال ہے۔ پتا کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ مسلمانوں ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ 2023 ہے نا، جب آگے 100 سال گزر جائے گی نا تو اس کے بعد ہمارا بھی کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ 100 سال کے بعد کوئی ایسا محسوس ہوگا کہ ہم اس دنیا میں آئے نہیں تھے۔ تو پھر کس بات کا تکبر ہے، کس بات کا غرور اور گھمنڈ ہے؟ مسلمانوں اپنے دل کو ستھرا کرو، اپنے دل کو پاک کرو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، بالخصوص فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہے، بڑی گرا ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ 2 نمازیں جانتے ہو کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ منافقین پر بڑی بھاری ہے۔ اگر یہ 2 نمازیں آپ پر ہم پر بھاری ہو رہی ہے
تو پھر اپنا اندازہ لگاؤ، اپنا محاسبہ کرو کہ ہم کس صف میں بیٹھے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں ہم۔ اگر ہم کو ایک نماز بھاری ہو رہی ہے تو یقیناً ہم بھی اسی نفاق کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ مسلمانوں آؤ مسجد کا رخ کرو، مسجد کو آباد کرو۔ جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ تم کسی کے گھر کو ویران کرو گے اور تمہارا گھر کو آباد کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح، آپ کسی کے گھر کو ویران کرو گے اور وہ گھر آپ کا آباد کرے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اللہ کے گھر کو ویران کر رہے ہو اور اپنے گھر کے آبادی کے بارے میں سوچتے ہو نہیں۔ مسلمانوں آپ کو مسجد کو آباد کرنا ہوگا، اللہ آپ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ کوشش کرو، کل انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فجر کی نماز میں آئے گی، اس لیے کیونکہ فجر کی نماز پڑھو گے تو 5 وقت کی پابندی ہوگی۔ جب اپنی نیند کی قربانی دے کر آؤ گے تو باقی نمازوں میں تو جاگے ہوئے ہو تو آ ہی جاؤ گے۔ ملت اسلامیہ مسلمانوں نماز سے محبت کرو، نماز بہت اہم ہے۔ یہ تمام اس لیے کہ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال اگر کسی بارے میں ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور ایگزام کے درمیان اگر پہلا پیپر اچھا نہ جائے یا پہلا سوال اچھا نہ جائے تو آپ کو ایگزام دیتے ہو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، آگے کے حالات کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے موڈ آف ہو جاتا ہے اور آگے کا پیپر لکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ برادران ملت اسلامیہ نماز ہی میں کامیابی نہیں ملے گی جو میدان محشر میں پہلا سوال ہونے والا ہے، تو پھر ہمیں آگے کامیابی کیسے ملے گی؟ روز محشر کے 4 رکعت بوت اولی کوشش نماز بوت۔ روز محشر جب جان پگھل رہی ہوگی، شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلا سوال اگر کسی بارے میں ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ تو اس عروج پر جانے کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہ بھولے۔ اور بھی بہت ساری جگہ ہے جہاں ہمیں یاد کیا، پوری زندگی یاد کیا۔ آج موضوع وہ نہیں ہے، صرف آپ کے مثال کے وقت کی بات بتاؤں گا، اس لیے کہ مثال کے بعد پھر کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یہ ہمیں سماعت کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دن کے اس دنیا کے اندر بظاہر آپ اس دنیا سے کوچ کرنے والے تھے، اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے والے تھے۔ ایسے عالم میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا قریب گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، علیل ہے طبیعت ان کی، اس لیے آپ تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر آپ آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ بیمار ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ پھر کچھ دیر ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہی دروازہ کھول کے قریب جانے لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ کھولو، اس لیے کہ دروازے پر کوئی نہیں ہے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے۔ کہاں وہ دروازہ کھٹکھٹا کے آتے ہیں، کہاں اس سے پہلے تو کسی کے لیے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا گیا۔ یہ تمہارا والد اور یہ نبی میری شان ہے کہ وہ میں کس لیے کہ میرے گھر میں بغیر اجازت کے جبرائیل بھی نہیں آتے ہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں۔ وہاں کا شان ہے، رکھتے ہیں شان اہل بیت۔ برادران ملت اسلامیہ شان اہل بیت ایسے ہیں کہ جن کے گھروں پر بے اجازت حضرت جبرائیل بھی نہیں آتے ہیں۔ اب سوچے تو ملک الموت کیسے آ سکتے ہیں؟ کہاں حضرت ملک الموت آ رہے ہیں، ان کو آنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت ملک الموت کے لیے دروازہ کھولا گیا، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد حضرت ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات چاہتا ہے، لیکن فرمایا یوں ہے کہ محبوب سے کہہ دو اگر محبوب کی مرضی ہو تو روح نکالی جائے گی، ورنہ اگر مرضی نہ ہو تو روح نہیں نکالی جائے گی۔ کہا یہ شان آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی کہ پوچھ کر روح نکالی جائے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملک الموت یہ بتاؤ کہ جان نکالتے ہو، روح نکالتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح نکلتے وقت تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک طرف 70,000
ज्यादा होगा उतनी तकलीफ रूह निकालने के वक्त होती है। अल्लाहु अकबर। आसान समझ रखा है आपने रूह का निकलना। जो रूह हमारे जिस्म के अंदर 60 साल से है, किसी के अंदर 70 साल से, किसी के अंदर 40 साल से, किसी के अंदर 25 साल से। अगर आपके घर के अंदर कोई किराएदार 10 साल रह जाए तो फिर उसे निकाल कर दिखाओ, नानी दादी सब याद दिला देगा, कोर्ट तक लेकर जाएगा। क्यों? कहेगा मुझे इस घर से मोहब्बत हो गई है, इस घर से मैं क्यों निकलूंगा। तो दुनिया में इंसान एक घर में अगर 10 साल रह जाए किराए के तौर पर तो आप उसे नहीं निकाल सकते, उसे निकालना मुश्किल हो जाता है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। मुसलमानों जिस जिस्म के अंदर 60 साल तक वो रूह रही है, अब उसे निकालना है। रिवायत में आता है कि जिस्म के हर मसाम से, जहां बाल होते हैं ना, जहां से पसीना निकलता है उसे मसाम कहते हैं, हर मसाम से रूह को खींच कर निकाला जाता है। ऐसा निकाला जाता है जैसे बबूल के कांटे में अगर चादर डाल दी जाए और उसको खींचा जाए तो उसके जो रेशे रेशे अलग हो जाएंगे। इस तरह जिस्म के हर बाल से रूह को निकाला जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब सुना कुर्बान जाओ आका अलैहिस्सलाम को, ऐसे आलम में भी हमें ना भूले। कहा ऐ मलकुल मौत, क्या मेरी उम्मत को भी इतनी तकलीफ होती है? क्या मेरी उम्मत की रूह निकलती है उस वक्त तो उनको भी इतनी तकलीफ होती है? हाँ, अगर उम्मत ही गुनहगार है तो उसे भी इतनी तकलीफ होती है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मैं अपनी रूह निकालने की इजाजत उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक कि तुम जाओ अपने रब की बारगाह में और रब से यह फैसला करा के ले आओ कि मेरी उम्मत की रूह निकालोगे तो मेरी उम्मत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हज़रत मलकुल मौत गए रब की बारगाह में, रब ने पैगाम देना, कहा मलकुल मौत जाकर महबूब को पैगाम दो कि जब आपकी उम्मत की रूह निकाली जाएगी तो इस तरह से निकाली जाएगी जिस तरह से बूढ़े में आटे में बाल फंस जाता है और उसे निकाला जाता है, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। मिल्लत इस्लामिया ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ये हमारे लिए सहूलत करती। कितनी फिक्र है, कितना चाहा है आपको, कितनी मोहब्बत की है आपसे, लेकिन हम समझेंगे, हमने फैसला कर लिया। अगर ये फैसला किया है तो ये महफिलों में आना कोई काम का नहीं, मैं सच कहता कोई फायदेमंद नहीं है। ये महफिलों को सजाने का मतलब ये है कि जो हम अल्लाह से दूर हो जाए तो ये महफिलें सजा कर अल्लाह से करीब कर दिया जाए। जब उसका मकसद ही हासिल नहीं होगा, सिर्फ ये गुमान करेंगे कि कोई आया और बहुत अच्छा बोलकर चला गया, बहुत अच्छी गुफ्तगू करके चला गया, तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं होगा जब तक के बाद दिल में नहीं उतरेगी। मुसलमानों, तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब नबी ने हमारी इतनी फिक्र की तो हमें भी उनकी फिक्र करनी चाहिए। इंशाअल्लाह आपसे अब उम्मीद है मुझे कि आप नमाज फजर से कल से पाबंदी करोगे और नमाज फजर से पाबंदी करते हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों की इत्ताअत करोगे और उनका हुक्म मानोगे। मिल्लत इस्लामिया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में सर रखा हुआ था और आपने आखिरी हिचकियां ली और आपके ज़बान पर जो आखिरी कलमे थे वो ये थे, इख्तरतुल मलकुल आला, मैं अपने रफीकुल आला, मैं अपने रफीक आला से जा मिला। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से विसाल होता है। जैसे ही आका अलैहिस्सलाम की विसाल की खबर मदीने में आती है, मदीने में कोहराम मचता है। क्यों ना मचे कोहराम, सब अपने जान से ज्यादा प्यार करते थे, सब अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे। मदीने के अंदर उस दिन ऐसा कोहराम था कि हज़रत उमर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। आप आवाज निकालना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन आपकी आवाज बंद हो गई थी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हाल ये था कि आप यहाँ से वहाँ से चक्कर मार रहे थे, यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे। और फारूक आज़म का हाल ही बिल्कुल जुलागाना था। उनका हाल तो ये था, उन्होंने तलवार में नियाम की थी और कहा था कि जो कहेगा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल कर गए, अल्लाह के रसूल इस दुनिया में न रहे, तो मैं तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। लिहाजा यानी अक्ल हवा सब कुछ खो दिया था सबने, कुछ याद नहीं था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। लेकिन ऐसे हालत में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बावजूद इसके कि नबी से सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे,
تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اور ان کے دماغ کو محفوظ رکھا تھا۔ آپ آئے مسجد نبوی کے اندر اور سیدھا حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں گئے، دیکھا علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ نے آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ بزرگان دین یا قریبی رشتہ دار کے آپ پیشانی پر بوسہ لے سکتے ہیں انتقال کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ لیا اور پھر باہر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، حضرت عمر فاروق نے ایک نہ سنی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آج یہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے، سیدھا آئے اور منبر پر کھڑے ہوئے، اور منبر پر کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت رسول آئے۔ تو کیا ان کے جانے کے بعد لوگوں نے اپنے منہ کو پھیر لیا ان سے؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسے ہی میں نے آیت کریمہ سنی نا، مجھے ایسا لگا کہ آیت کریمہ ابھی نازل ہو رہی ہے اور میرے دل کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا دور چلا۔ بہت طویل واقعہ ہے، پھر کیا کیا ہوا؟ المختصر یہ کہ آپ علیہ السلام کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی جہاں انتقال ہوئے تھے وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت قسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت علی اور حضرت عباس یہ میرا علیہ السلام کی قبر انور میں اترے تھے۔ آخر میں جو نکلے نا وہ حضرت قسم بن عباس کے سب سے لاسٹ میں جو نکلے، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب میں نکل رہا تھا نا تو آقا علیہ السلام کے ہونٹ جو ہے یہ جنبش کر رہے تھے، یہ ہل رہے تھے۔ جب میں قریب گیا، اپنے کان کو قریب کیا کہ آخر وقت میں جب اس کے بعد اب دیکھنے نہ ملے گا تو دیکھو تو صحیح یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو قربان جاؤ آقا علیہ السلام کی محبت پر اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس وقت بھی یہی جملہ جاری تھا، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ پیدا ہونے سے لے کر پوری زندگی آقا علیہ السلام ہم کو یاد کر رہے ہیں، انتقال کے بعد ہم کو یاد کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ جو ہم غریبوں کو یاد رکھا ہے، جس نے ہر حال میں کہ ہم انہیں یاد نہیں رکھیں گے مسلمانوں، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے، اور ان کی یاد یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نماز پڑھو، یہ ان کی یاد ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام کے انتقال کے 3 دن کے بعد پھر معاملہ آیا کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ یہ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ محرم کا بیان ہے تو ڈائریکٹ امام حسین سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ پہلے اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے لوگوں کے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلافت سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ جو اصل جنگ جو ہوئی تھی یہ سیاسی جنگ نہیں تھی بلکہ نظریے کی جنگ تھی۔ جو خلافت آقا علیہ السلام کی آگے بڑھ رہی تھی، کتنے معتبر ہاتھوں سے بڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، اور پھر اب ایسی خلافت جو اتنی معتبر ہو اور معتبر ہاتھوں سے آگے بڑھتے ہوئے، اب اگر وہ خلافت یزید جیسے ظالم اور یزید جیسے فاسق، یزید جیسے ظالم کے ہاتھ میں چلے جائے تو امام علی مقام کبھی حوالہ کر سکتے تھے۔ تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سب کی زندگی دیکھو کیسی تھی اور پھر یزید کی زندگی کیسی تھی۔ تو پھر 3 دن کے بعد اب معاملہ آیا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ایک میٹنگ چلی، لوگ جمع ہوئے، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ ایک انصاری کھڑے ہوئے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے ایک تقریر کی۔ تقریر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، بات اور یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرو، خاموشی سے نہیں سننا۔ میرے اللہ علیہ السلام کا نام
خاموشی سے نہیں سننا ہے. روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت جب کچھ لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد بھی وہ افسوس کریں گے. پوچھا گیا جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کریں گے, کیوں کریں گے؟ تو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افسوس اس لیے کریں گے کہ وہ لوگ مجلس میں سجاتے تھے اور مجلس میں میرا نام آتا تھا اور مجھ پر درود نہیں کرتے تھے. وہ دیکھیں گے کہ درود پڑھنے والے کو کیسی نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں. وہ دیکھ کر اس پر افسوس کریں گے کہ کاش میں بھی پڑھ لیا ہوتا. تو جب بھی کبھی بھی ہو یاد رکھیں, جب بھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولنا ہے آپ کو. جب بھی آقا علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرور بولنا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا, انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی جگہ کا کسی کو عامل مقرر کرتے تو ایک انصار سے ہوتا تھا, ایک مہاجرین سے ہوتا تھا. مہاجرین کسی کہتے ہیں جو صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ, اور انصار اسے کہتے ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے اور وہاں سے انہوں نے مدد کی تھی مہاجرین کی. آنے کے بعد ان کو رہنے کا انتظام, ان کو گھر, وہ سب کچھ دیا تھا, تو ان کو انصار کہتے. تو انصار صحابی نے کہا کہ دو خلیفہ بنائے جائے, ایک خلیفہ انصار سے ہوگا اور ایک مہاجر سے ہوگا. پھر ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی اسی طرح کی تقریر کی. انہوں نے بھی یہی بتایا کہ دو خلیفہ بنائے جائے, ایک مہاجر سے اور ایک انصار سے. لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی, اور تقریر کرنے کے بعد کہا کہ سنو, دو خلیفہ بناؤ گے, دونوں کے درمیان جو ہے یہ باتیں ایک نہیں ہو پائے گی, اس کا نظریہ الگ ہوگا, اس کا نظریہ الگ ہوگا, قوم آپس میں لڑ پائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے, اس لیے مہاجرین میں سے ہی کوئی خلیفہ ہونا چاہیے. اور آپ نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آج کی میں دیکھ رہا ہوں کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, لہذا آپ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. حضرت زید بن ثابت کی بات سب کو پسند آئی اور لوگ کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ مجمع میں سارے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. میرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے تو دیکھا منبر پر کھڑے ہونے کے بعد کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظر نہیں آ رہی. حضرت علی اس محفل میں نہیں تھے, تو کہاں جاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا لاؤ. حضرت علی کو بلایا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی, کیا آپ قوم کے درمیان تفرقہ ڈالیں گے؟ کیا آپ, مجھے امید ہے آپ قوم کو فتنے میں مبتلا ہونے سے بچائیں گے. کہاں یقیناً میں بچاؤں گا, اور میں کسی کام سے گیا ہوا تھا اس لیے میں نہیں آ پایا. یقیناً میں آپ کو پیچھے کیسے کر سکتا ہوں جسے اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جملے تھے کہ وہ علی پیچھے آپ کو کیسے کر سکتا ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ اس طرف اشارہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام بیمار ہوئے تھے نا, تو آقا علیہ السلام کی موجودگی میں 17 وقت کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی. یہاں تک کہ خود آقا علیہ السلام نے حکم دیا تھا, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق آگے بڑھنے لگے نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا 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 3 مرتبہ فرمایا, نہیں نہیں نہیں, بلکہ ابو بکر ہی کو آگے بڑھایا جائے. ملت اسلامیہ جب مسند امامت جو ہے اپنی بظاہر آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو سونپ دی, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ علی کون ہوتا ہے جسے نبی نے آگے بڑھایا ہے وہ ابو بکر کو پیچھے کرے. اس لیے علی بھی آپ کی خلافت کو تسلیم کرتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی نہیں تھے, ان کو بلایا گیا. انہوں نے بھی کہا کہ میں کوئی فتنہ نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں. اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے, پہلے خلیفہ رضی ملت اسلامیہ. یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند بالا ہے, بہت برتر ہے, اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے آپ کا مقام کہ آپ ان کے مقام کا اندازہ اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے. وہ تمام انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ذات ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی
ذات ہے. یہاں ہر خطبے میں پڑھتے ہیں, اس کو سمجھا بھی کرو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے. آج بہت زیادہ فتنہ یہ عروج پر ہے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت بیان, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں. آپ کا مقام بہت بلند والا ہے, لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور کیوں نہ ہو, جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں تشریف فرما تھے. آپ کا سر آپ کے گود میں تھا اور مدینے کا عالم تھا, مدینے کا آسمان بے غبار تھا, ستارے چمک رہے تھے, ستارے زور و شور سے چمک رہے تھے. ایسے عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کوئی ہے ایسا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی؟ برادران ملت اسلامیہ, سوال کیا ہے ذرا غور سے سننا. آپ نے بارہا سنا ہوگا, لیکن آج اس کے اندر ایک نقطہ بھی سماعت کرنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا پوچھا, آسمان پر جتنے ستارے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ کیا تھا, ذرا غور سے سننا. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ آسمان کے تاروں کو کوئی گن سکتا ہے کہ آپ آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, آسمان کے ستارے کو آج تک کسی نے بتایا ہے, ہزاروں ستارے جو ہیں یہ نئے بنتے رہتے ہیں. جان تو ستاروں کو چھوڑے, آپ کو پتا ہے سائنس آج یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ سورج کے بڑے سینکڑوں سورج اور بن چکے ہیں. ملت اسلامیہ, تو سورج اتنے بن رہے ہیں تو ستارے کتنے بنتے ہوں گے؟ ستاروں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ستاروں کو کون گن سکتا ہے؟ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ تھا کہ کوئی گنے نہ گنے, کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, 1400 سال کے بعد کی سائنس گن پائے یا نہ گن پائے, لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے. اسی لیے پوچھا نا کہ اتنی نیکیاں کسی کی ہے تو بتاؤ. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ, تم جاننا چاہتی ہو نا اتنی نیکیاں کتنی آسمان کے ستاروں کے برابر, تو اتنی نیکیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عمر فاروق کا گمان یہ تھا کہ شاید میرے والد کا نام لیا جائے گا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے گا. کہا اتنی نیکیاں فاروق اعظم کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میرے والد کی نیکیوں کا کیا, پھر میرے والد کی نیکیوں کا کیا؟ تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, عمر کی ساری نیکیوں پر ابو بکر کی ایک نیکی بھاری ہے. آج میری تقریر اسی پر ہوگی, آج اسی پر ہوگی تقریر کہ وہ ایک نیکی کون سی تھی, وہ ایک نیکی کون سی تھی؟ کوئی نیکی نہیں بتائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. صرف اتنا کہا کہ عمر کی ساری نیکیوں پر ابو بکر کی ایک نیکی بھاری ہے. آج میں بتاؤں گا کہ کتنی چیزیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہیں. آپ کے ایمان لانے سے لے کر پھر آپ کے وفات تک اتنی نیکیاں ہیں, اتنی نیکیاں ہیں کہ آپ کی زندگی کو اس مختصر وقت کے اندر گنایا نہیں جا سکتا. اس مختصر وقت کے اندر آپ کی ان زندگیوں کو بتایا نہیں جا سکتا. بہت ہی مختصراً میں آپ کے بارگاہ میں عرض کروں گا. ملت اسلامیہ, جب آپ نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی کتنا نرالا, کتنا بہترین واقعہ. جانتے ہو آپ ملک شام تجارت کے سفر پر گئے تھے, بہت بڑے تاجر تھے آپ, ملک شام تجارت کے سفر پر گئے ہوئے تھے. کیا آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج اتر کر میرے گود میں آیا ہے؟ ملت اسلامی بڑے پریشان ہو, صبح اٹھے تو آپ کی تعبیر کیا ہوگی کہ آسمان سے چاند بھی آیا ہے, سورج بھی آیا ہے. قریب بھی ایک راہب رہتا تھا جس کی عمر بتائی جاتی ہے 300 سال کی بھی اوپر عمر تھی اس کی, اتنا عمر دراز تھا وہ. آپ گئے اس کے پاس, جیسے ہی گئے اور خواب بیان کیا نا تو حلیہ دیکھنے لگے, اوپر سے نیچے دیکھنے لگا. کہاں, کیا آپ کہاں کے ہو؟ کہاں مکہ کا رہنے والا. کہاں مکہ میں کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہاں قبیلے قریش سے تعلق رکھتا ہوں. کہاں کہ قبیلے کے قریش سے تعلق رکھتے ہو. اور پھر پوچھا کہ تمہاری ایک نشانی اور دیکھنی ہے مجھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سی نشانی؟ کہا تم اپنے کپڑے کو ہٹاؤ, کہا پہلے ماجرا بیان کرو, کیا وجہ ہے تم یہ سب کر رہے ہو؟ میں اپنا کپڑا نہیں ہٹا سکتا. کہا کہ آپ کو ہٹانا پڑے گا اس لیے کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اور واقعی یہ خواب سچا ہے, تو میں 300 سال سے جس نبی کے انتظار کر رہا ہوں آمد کا, وہ نبی آ چکے ہیں قریب, وہ نبی آنے والے ہیں قریب. اور اگر میں جو دیکھ رہا ہوں
देखो ये तो आसमान में पहले ही तय हो गया था कि पहला खलीफा कौन बनने वाला है। तो कहा ठीक है मैं बताता हूँ। जैसे ही अपने पेट से कपड़ा हटाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मुझे भी नहीं, कभी मैंने भी इस बात पर गौर नहीं किया था कि मेरी नाक के ऊपर एक तिल था। कहा यही उसकी अलामत है। आप यकीनन अब वो नबी तशरीफ लाने वाले हैं या तशरीफ ला चुके होंगे अब तक और आप उनके पहले खलीफा बनोगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जेल हुए। जब जाकर देखना है कि मक्का के अंदर कौन नबी है, किसने नबूवत का ऐलान किया। वक्त सफर खाना और मदीना वापस जय मक्का वापस आए। मक्का आने के बाद जैसे यहाँ पर तो आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमा चुके थे, नबूवत का इजहार कर चुके थे। तो अब यहाँ पर तो कुछ और ही माहौल था, हर जगह पर आका की ही तस्कीरें थे। जैसे ही मक्का में दाखिल हुए ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, लोगों ने अबू बकर तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ खबर है या नहीं? कहा क्या, वो तो बताओ। कहा खबर ऐसी है कि उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है, वो हमारे माबूदों को गलत कहते हैं, हमारे माबूदों का इनकार करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेचैन हो गए और जल्दी से उनको निपटाया। और निपटाने के बाद फौरन पूछा कि इस वक्त वो कहाँ पर तशरीफ फरमा है। पता बताया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़कर वहाँ पर जाते ही आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में, क्योंकि दोस्ती थी पहले से ताल्लुकात थे, बैठे सलाम अर्ज़ करने के बाद कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने अल्लाह के नबी होने का दावा किया है, ऐलान किया है कि आप अल्लाह के नबी हैं, ये आपने इजहार किया है। तो अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ ऐ अबू बकर, और से सुनना। कहा है हाँ ऐ अबू बकर, मैं अल्लाह का नबी हूँ, नबी बरहक को आखिरी नबी हूँ मैं। कहा आप नबी हो तो मौजिज़ा बताओ, आप नबी हो तो मौजिज़ा बताओ। इससे पहले कि जब वो राहिब ने सारा माजरा बयान किया ना, तो राहिब ने खत दिया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास और कहा था कि मैं उस नबी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मैं यहाँ से मक्का का सफर नहीं कर सकता, लिहाजा तुम मेरा ये खत उनको दे देना और उनसे कहना कि फला राहिब भी आप पर ईमान ला चुका है। मिल्लत इस्लामिया जैसे ही कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि आप कोई मौजिज़ा बताइए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर, मुल्के शाम में जो राहिब ने खत दिया था मेरे ताल्लुक से वो खत मुझे दे दो। इतना सुनना था कि फौरन कहा कि अन्नका रसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। मिल्लत इस्लामिया इस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुद ने आका फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मैंने किसी के सामने इस्लाम पेश किया तो उसने बसो पेश जरूर किया, थोड़ा सा तामुल सोचो विचार जरूर किया, लेकिन अबू बकर वो तन्हा है जिसके सामने जब इस्लाम पेश किया तो बिना झुंझुना उन्होंने तो इस्लाम कबूल किया। मिल्लत इस्लामिया तो हो सकता है ये भी देखिए, क्योंकि सिद्दीक है ना तस्दीक से सबसे बढ़कर तस्दीक करने वाले, बगैर झुंझुना के तस्दीक करने वाले। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो तरतीब हिदायत याफ्ता की बताई है, इनाम याफ्ता की बताई है, उसमें वन नबी क्यों ना वो सिद्दीक़ून कहा गया है कि नबीयीन के बाद सिद्दीक़ीन की जमात है। और यह तरतीब ही बता रही है कि नबी के बाद पहला खलीफा अगर कोई बनेगा तो वो सिद्दीक़ बनेंगे। मिल्लत इस्लामिया और क्यों ना बने, आपने बहुत कुर्बानी की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद ने जब इस्लाम कबूल किया तो आपके पास उस वक्त 40,000 दीनार थे, बाज़ रिवायत में दिरहम का भी जिक्र है, 40,000 दीनार थे। कहते हैं कि उस वक्त से लेकर हिजरत तक आपका मेरे वालिद के पास एक भी दीनार बाकी नहीं था, वो सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। मिल्लत इस्लामिया गुलामों को आजाद कराने में खुसूसियत के साथ जिस गुलाम को आजाद किया है उन्होंने, बहुत सारे गुलामों को आजाद किया उन्होंने, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला इनको भी आजाद किया। वो एक नेकी कौन सी है तो उलमा ये भी बयान करते हो सकता है वो एक नेकी ये है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला को आजाद कराया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला को जब उमैया ने देखा ना कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी बड़ा प्यारा है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देगा, फिर कभी इंशाअल्लाह। हज़रत बिलाल ने जब इस्लाम कबूल किया तो उमैया ने बड़ा जुल्म शुरू किया। जब वो तशद्दुद के पहाड़ तोड़े,
یہاں تک کہ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جاتا، ننگے بدن اور آپ کے جسم پر پتھر رکھا جاتا، اور پھر اسی پر بس نہیں ہوتا بلکہ چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھواں دیا جاتا جس سے آپ کی سانس جو ہے رک جاتی۔ اسی پر بس نہیں ہوتا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر چند نوجوان اوباشوں کے ہاتھ میں رسی دی جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بقرعید کے موقع پر ہمارے بچے کس طرح سے بکروں کو لے کے چلتے ہیں، اس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حال ہوتا تھا۔ اتنے جبر و تشدد کیے جاتے، اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ اللہ اکبر، انہیں کہا جاتا تھا دامن اسلام کو چھوڑ دو، اللہ کے محبوب کو چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان پر اس وقت بھی آہد آہد کا نغمہ جاری ہوتا تھا۔ ہر وقت ان کے زبان پر آہد آہد ہوتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ گزر ہوا، دیکھا بلال پر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، آپ کے پیٹھوں پہ داغا جا رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ملت اسلامیہ آپ کو بڑا رحم آیا، آپ قریب گئے، حضرت بلال کے کان میں کہا، اے بلال یہ کیا ماجرا ہے، تم نے عہد کو قبول کر لیا ہے، تم اللہ کو ایک مان چکے ہو، اب اظہار کرنے کی ضرورت کیا ہے، تم چھپائے رکھو اپنے اسلام کو، یہ دشمن جو ہے یہ آپ کو تکلیف تو نہیں دیں گے، آپ کو اذیت تو نہیں دیں گے، آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، لیکن اب دل مان نہیں رہا تھا۔ جس کو ایک مان لیا ہے، جس کو ایک تسلیم کر لیا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں پوچھا جاتا نا کہ آپ جو ہیں اتنا مار کھانے کے باوجود بھی خاموش کیوں نہیں ہوتے تھے، ہر وقت آہد کیوں کرتے تھے؟ کہا کہ تم مٹی کے برتن خریدنے جاتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ بچتا ہی یا نہیں، جو بجے گا وہ مضبوط ہے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت میرا رب جو ہے مجھے بجا رہا، ٹھوک بجا کر دیکھ رہا ہے کہ میرے ایمان میں مضبوط و مستحکم ہو یا نہیں، اس لیے میں مار کھاتا تھا لیکن میری زبان پر آہد جاری رہا کرتا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، جیسے آگے گئے نا تو واپس جاری ہو گیا آہد کا، انہوں نے اس کو زیادہ کیا اور بڑھا دیا، تکلیفوں کو اور بڑھا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے، دیکھا کہ وہی حال ہے، وہی تماشے ہیں، اسی طرح ظلم و زیادتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، کہا ہے بلال تم نے تو کہا تھا کہ میں نہیں کہوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابوبکر اب نہ روکو مجھے، اب نہ روکو، اس لیے کہ اس عہد کہنے میں، اللہ کو ایک ماننے میں جو لذت ہے نا، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، ان کے زخموں میں یہ وہ تکلیف نہیں ہے جیسی ہی وہ زخم دیتے ہیں، میں آپ کہتا ہوں وہ تکلیف کافور ہو جایا کرتی ہے، وہ تکلیف دور ہو جایا کرتی ہے۔ کہاں ان کے تکلیفیں اور ان کے زخم دینے کا انداز جو ہے مجھے عہد سے روک نہیں سکتا، اللہ کو ایک ماننے سے روک نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا دیوانے ہو گئے ہیں، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، یہ حال تھا مسلمانوں کا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، بلال پر بڑا جبر و تشدد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے پاس اتنی رقم ہوتی تو میں بلال کو آزاد کرتا، اتنا سننا تھا کہ میں بلال کو آزاد کرتا، بلکہ ایک بار میں میرے بلال کو آزاد کرتا، میں میرے بلال کو آزاد کرتا، اتنا سننا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں مکہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ سن تو بلال کو بیچے گا، کہا یقیناً وہ بیچوں گا، کہا کتنی قیمت لگاؤ گے؟ ایک روایت میں آتا ہے 10 درہم، کہا مجھے 10 درہم اسی وقت مجھے دے دے، کہا نہیں 10 درہم نہیں، اب میں 20 لوں گا، کہا 20 لے لے، کہا 20 نہیں 100 لوں گا، کہا 100 نہیں 40 400 لوں گا۔ اس طرح سے وہ بڑھاتا گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جن کی قیمت 2 درہم بھی نہیں ہے 10 دینے کے لیے تیار ہے، پھر 20 بھی دینے کے لیے تیار ہوئے اور پھر 100 بھی دینے کے لیے تیار ہوئے، یہاں تک کہ سودا ہوا 400 درہم کے اندر، 400 درہم دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق تیار ہوئے، 400 درہم کے لیے راضی ہوئے۔ اب اس نے کہا کہ ایک اور شرط ہے میری، اللہ اکبر، کہا اتنا سونا بھی دینا پڑے گا، کہا وہ بھی دوں گا، مانگ کیا مانگتا ہے، کہا اتنا سونا بھی وہ بھی طے پا گیا، کہا یہ سونا بھی لے لے، کہا اب بھی نہیں دوں گا،
ہاں تمہارا ایک غلام ہے نا، وہ غلام رومی غلام بڑا خوبصورت غلام ہے، وہ غلام بھی میں لوں گا جگہ اور بلال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ رومی غلام بھی لے لے، وہ سونا بھی لے لے اور 400 درہم بھی لے لے، لیکن بلال کو دے دے۔ بلال کو دے دیا نا تو وہ بڑا پیسے لینے کے بعد، درہم لینے کے بعد اور وہ غلام لینے کے بعد، رومی غلام لینے کے بعد ہنسنے لگا۔ کہا کہ ابو بکر آج تک میں تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ تم بہت ذلیل ہو، لیکن آج پہلی مرتبہ دیکھا کہ بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے تم نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیہ سن، میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، تو نے تو بہت تھوڑی قیمت لگائی۔ اگر تو بلال کو خریدنے کے لیے میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ مانگتا تو میں سب کچھ عطا کر دیتا، اس لیے کہ میرے آقا نے کہا تھا میرے بلال کو آزاد کرنا ہے۔ ملت اسلامیہ جو کچھ کو مانگتا میں سب کچھ دے دیتا۔ ملت اسلامیہ معاملہ یہ ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اتنی کثیر رقم دے کر آزاد کیا نا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے اندر، علاقے کے اندر، جن لوگوں کو صرف لوگوں کا نقص نکالنا آتا ہے، لوگوں کے عیب نکالنے آتے ہیں، کہنے لگے آپس میں بات کرنے لگے، لوگ آپس میں چرا کرنے لگے اور آپس میں باتیں ہونے لگی کہ شاید حضرت بلال نے کبھی ابو بکر پر احسان کیا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اتنی خطیر رقم دے کر آزاد کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اب یہ چھ میں گولیاں ہو رہی تھی آپس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَسَيَذَكَّرُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ان قریب جہنم سے اسے دور کر دے گا، جو جہنم سے اسے دور کر دیا جائے گا، جو سب سے بڑا اتقیٰ ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ کہاں کے جو کہتے ہو تم کہ بلال کا کچھ احسان ہوگا، انہوں نے جو ان سے آزاد کیا ہے وہ کسی بدلے کے لیے آزاد نہیں کیا ہے، انہوں نے جو آزاد کیا ہے وہ وہ تو چاہتے یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ جو آزاد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، جو رب کی رضا چاہتے جو سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ چاہتے کہ رب راضی ہو جائے۔ رب نے جواب دیا ہے، یہ بات اور قابل توجہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں اللہ نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، جہنم سے اسے دور کر دیا جائے گا جو اتقیٰ ہے، جہنم سے اسے دور کیا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بلند وہی ہے، تم میں سب سے بڑا مقام وہی ہے، سننے سب سے بڑا مقام اسی کا ہے جو اتقیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ بلند مقام اتقیٰ کا ہے، اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق کو اتقیٰ کہہ کر بتا دیا کہ سنو حقیقت میں اگر اتقیٰ کوئی ہے سب سے بلند مقام کسی کا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ملت اسلام میں صاف واضح ہو گیا، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے، ذرا غور کرے وہاں کہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اتقیٰ ہے وہ سب سے بلند ہے۔ اور یہاں خاص اگر ہم آپ کو متقی کہیں، تم کو کوئی دنیا والا متقی کہے اور اتقیٰ کہے تو بات الگ ہے، یہاں اللہ نے خود وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا ہے، اور اللہ خود بتا رہا ہے کہ اتقیٰ اگر کوئی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد، انبیاء اکرام کے بعد سب سے بلند مقام ہے جب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو بعض علماء کہتے شاید یہی وہ ایک نیکی ہے جو عمر کی ساری نیکیوں پر خالی ہے، تمام نیکیوں پر خالی ہے۔ ملت اسلامیہ بہت ساری نیکیاں ہیں، بعض علماء نے کہا بلکہ زیادہ علماء اس طرف بھی کہتے ہیں کہ ہجرت کی شب ایک نیکی ایسی کی، وقت ہو رہا ہے اب میں اپنی بات کو بہت مختصراً عرض کرنا چاہوں گا، لیکن نیکیاں بتا کر نہیں کون کون سی نیکیاں ہیں واقعہ تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، مختصراً عرض کروں گا۔ ہجرت کی شب اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکل گئے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ یہ تھا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر تک کی پلاننگ ہو چکی تھی پوری طور پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا اور آپ باہر نکلے اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر ان مشرکین نے جنہوں نے گھیرا بنایا ہوا تھا
ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کی چین کی شکل میں اس طرح سے وہ کھڑے تھے کہ آقا علیہ السلام نکل نہ پائے. آپ نے ان کے سروں پر مٹی اٹھا کر ڈالی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا, انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کیسے نکل گئے. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ بشری میرے آقا علیہ السلام کی جو بشر بھی ہے نور بھی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, یاد رکھنا, کوئی صرف بشر کہے تو بھی گمراہ ہے اور کوئی صرف نور کہے تو بھی گمراہ ہے. وہ بشر بھی ہے اور نور بھی ہے, دونوں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, وہ بشر بھی ہے اور نور بھی ہے. کہاں کہ جب وہ نکلے تھے نا, اگر بشر ہوتے اس وقت بشریت غالب ہوتی تو پکڑ ہی نہیں جاتے. اس وقت نور کا اور نور کا نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا, نور بن کر نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا. کبھی روشنی نکلتی پتہ چلتا ہے, نور نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا. اس وقت نورانیت کا غالب تھی, اگر بشریت غالب ہوتی تو پھر پکڑ ہی جاتی. قدرانی ملت اسلامیہ آقا علیہ السلام وہاں سے نکلے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کر رہے تھے آپ کا, اور آپ ساتھ میں نکلے. نکلتے ہوئے آپ نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ سفر کیا. کعبے کو دیکھ کر بھی کہا, اے کعبہ میں تجھے نہیں چھوڑتا, ہرگز میرا دل نہیں چاہتا, لیکن ان لوگوں نے مجبور کر دیا ہے مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے. پھر میرے آقا علیہ السلام ہجرت کرتے ہوئے غار ثور کے قریب پہنچے, جو پہاڑ ہے اس کے نیچے پہنچے. جیسے ہی نیچے پہنچے نا, آقا علیہ السلام کے پیروں کے اندر ورم آیا تھا, سوجن آئی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور پورا اتنا بڑا پہاڑ اپنے کندھوں پر بٹھا کر چڑھایا. کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا کر تھوڑا اونچائی پر چڑھ کر دیکھو, آپ کو پتا چلے گا. اور وہ نبوت کا پورا پہاڑ تھا. نور نبوت آقا علیہ السلام کو بٹھا کر, بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ آسان نہیں تھا, لیکن جب میرے آقا کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے کاندھے پر بٹھایا تھا نا, تو آپ کا تلوا جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں کے پاس تھا. آپ کا تلوا اتنا حسین تھا, اتنا حسین و جمیل تھا کہ آپ ان کے تلوے میں کھو گئے اور جب پہاڑ چڑھ گئے پتہ ہی نہیں چلا. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. ہم کب پہاڑ چڑھ گئے پتہ, یہ آسان نہیں ہے اتنے دور تک کاندھے پر بٹھا کر چڑھانا. آج تو راستہ بنا ہے, اس کے باوجود بھی زیادہ تر لوگ غار ہیرا جاتے ہیں کیونکہ کم ہے وہ, لیکن غار ثور جانا ہر ایک کا کام نہیں ہے. بہت اونچائی پر ہے, بہت بلندی پر ہے وہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچائی پر لے جانے کے بعد بھی ہم اور آپ جیسے ہوتے نا, بھلے باپ کو بھی لے گئے ہوتے تو یہ کہتے کہ ابھی بہت تھک گیا ہوں, مجھے آرام کرنے دو. لیکن قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر بیٹھیے, میں غار کے اندر جاتا ہوں اور اندر جانے کے بعد دیکھتا ہوں کوئی موزی جانور تو نہیں ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو تکلیف دے. غار کو صاف کرتا ہوں, اس کے بعد آپ اندر آ جانا. یادرانی ملت اسلامیہ اسی پر بس نہیں ہوا, آپ اندر گئے, اپنے تہبند کو کھاڑا اور جتنے سوراخ تھے سب کے سب سوراخ ہو جاتے. اب کپڑا ختم ہو گیا, کپڑا نہیں تھا جس سے سوراخ کھلایا جائے, ایک سوراخ باقی رہا. واقعہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے. یادرانی ملت اسلامیہ اس میں آپ نے اپنی ایڑی رکھی, سانپ آیا اور اس نے ڈنک مارا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آقا علیہ السلام کے رخسار پر گرے, پوچھا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کسی زہریلی کیڑے نے کاٹا ہے, سانپ نے کاٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اپنی ایڑی لاؤ, اپنا لعاب دہن نکالا اور اس پر لگا دیا. اے ابو بکر صدیق کہتے ہیں جیسے ہی لعاب دہن لگایا سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو گیا. یادرانی ملت اسلامیہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. ذرا غور تو کرو مسلمانوں, ہم کس نبی کے امتی ہیں, ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ اگر وہ کنویں میں پھونک دے تو کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے. اگر وہ کسی اپنا لعاب کسی کی ہڈی پر لگا دے تو ہڈی چھوٹ جائے. وہ اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دے تو ان کی بینائی تیز ہو جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو میرے آقا علیہ السلام کے لعاب کا یہ حال ہے کہ اگر وہ کسی کھارے کنویں میں پڑ جائے اس کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے اس پر لگائے گئے تو وہ چھوڑ جاتی ہے. ایک
دعا کتنے کام کر رہا ہے. ذرا زور سے غور کریں مسلمانوں, ہم اگر تھوڑے تو بیماری ہوتی ہے, اور نبی کا دعا میں پہلا نتیجہ لگایا جائے وہ شفا ہوتی ہے. جب ہمارا دعا اور ان کا دعا برابر نہیں ہو سکتا تو ہم اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو کہے کہ ہماری ہی طرح ہے تو خبردار ہونا ایسے لوگوں سے, ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے مسلمانوں. بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ایک نیکی ہے جو عمر فاروق کی سب نیکیوں پر بھاری ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ کچھ علماء نے یہاں تک بھی لکھا کہ ہو سکتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے, مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے اگر کسی بات کا خیال آیا مسجد قباء تو یہاں بنا لی, لیکن جب مدینہ شہر کے اندر گئے, مدینے کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہاں پر بھی مدینے کے باہر بھی تھے تو پہلے مسجد بنائی, اور مدینے کے اندر بھی گئے تو سب سے پہلے جو خیال آیا وہ یہی تھا کہ ہم گھر بعد میں بنائیں گے, مسجد پہلے بنائیں گے. لیکن ہم ہیں کہ ہم نہیں, ہماری سوچ بدل گئی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم پہلے اپنا گھر بنائیں گے. لیکن قربان جاؤ, کبھی کبھی کسی جھوپڑ پٹی میں جانا ہوتا ہے نا تو دیکھو آپ وہاں پر لوگ جھوپڑے میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی مسجد عالیشان ہوتی ہے. اور دیکھو کئی جگہ پر ایسا دیکھا ہوگا آپ نے, لوگوں کا گھر چھوٹا ہوتا ہے اور مسجد عالیشان ہوتی ہے. نظر ملت اسلامیہ تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جانے کے بعد سب سے پہلے فیصلہ کیا کہ بنائی جائے گی مسجد. تو کہاں ایک لوگ آنے لگے, ہماری جگہ پر بنایا جائے, ہماری جگہ پر بنائی جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں, وہ جس جگہ جا کر رکے گی اسی جگہ پر مسجد بنائی جائے گی. جس اونٹنی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہو اس سے بھی معلوم ہے کہ مسجد کہاں بنانی ہے, تو اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہے تو آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی وہیں پر مسجد بنائی جائے گی. آج جو مسجد نبوی ہے نا, جہاں پر وہ مسجد وہی اسی جگہ کو چلتے چلتے گئی اور وہاں جا کر بیٹھ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ہے, تو وہ یتیم بچوں کی جگہ تھی. وہ یتیم بچوں کی جگہ, انہیں بلایا گیا, کہا یہ جگہ پر مجھے مسجد بنانا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بخوشی آپ کو دیتے ہیں, یہ دیجیے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایسے نہیں دوں گا, اس لیے کہ میں نے تمہاری یہ جگہ اگر ایسے ہی نہیں دیا تو لوگوں کے لیے قیامت تک کی دلیل بن جائے گی, لوگ یتیموں کا مال کھانا شروع کر دے گی اسی بات کو دلیل بنا کر. اس لیے میں تمہیں ضرور اس کی رقم ادا کروں گا. اور پھر کہا کون ہے جو اس جگہ کی رقم ادا کرے گا, تو کوئی کھڑا نہ ہوا. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے لیے یہ جو جگہ خریدی گئی ہے اس کی رقم میں ادا کروں گا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کی رقم ادا فرمائی. ملت اسلامیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسجد کی جگہ عطا کی. اب سوچو وہ مسجد نبوی ہے, اس کی فضیلت کیا ہے جانتے ہو؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری مسجد ہے اور اس میں کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 50,000 نیکیاں عطا فرمائے گا. ایک نیکی کرے گا 50,000 نیکی اللہ عطا فرمائے گا. صحیح حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات. اس لیے جب بھی اگر عمرہ کی دولت نصیب ہو جائے, حج کا موقع نصیب ہو جائے, مسلمانوں مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں بیٹھ کر ایک قرآن عظیم اپنے والدین کے نام سے ضرور پڑھا کرو, اپنے والدین کے نام سے ضرور پڑھا کرو. جب بھی حاضری ہوگی اس بات کو یاد رکھو, ایک قرآن شریف یہاں پڑھو, ایک قرآن شریف وہاں پڑھو بیٹھ کر, اس لیے کہ آپ ایک قرآن پڑھو گے اللہ 1,00,000 قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. اس سے بڑھ کر اپنے والد کو کیا تحفہ دے سکتے ہو, آپ اپنے والدین کو کیا تحفہ دے سکتے ہو. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس بات پر ضرور عمل کریں. بہرحال وہ مسجد ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 50,000. اب وہاں پر کتنے لوگوں نے سجدہ کیا ہے, آج تک سجدے ہو رہے ہیں, آج تک لگاتار سجدے ہو رہے ہیں. اس مسجد نبوی کے سجدے ایسے ہیں کہ کوئی ولی ایسا نہیں ہوگا جس نے سجدہ نہ کیا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمام صحابہ کرام نے اس مسجد میں سجدے کیے, تمام صحابہ نے. اور ان سے بھی بڑھ کر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر اس مسجد میں سجدے کیے, زندگی بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور جو مسجد کے لیے جگہ وقف کرتا ہے, روایت میں آتا ہے جو بھی نماز پڑھے گا جس نے جگہ وقف کی ہے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. گویا مجھے کہنے
صدیق کے نام اعمال میں پہنچ رہا ہے. ایک نیکی کون سی ہے؟ ایک نیکی کر کے اتنی نیکیاں کما. کیا کوئی گن سکتا ہے جو کتنا ثواب پہنچتا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کے نام اعمال میں؟ کہا وہ ایک نیکی ہے جو عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جگہ وہ ہے میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جو ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے. وہ زمین حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر بات عرض کروں آقا علیہ السلام جس جگہ پر مدفون ہے وہ جگہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کی ہر جگہ سے بہتر ہے, جنت سے بھی بہتر ہے. وہ جگہ جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ بھی کسی اور کی جگہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ تو کہا کہ ایک نیکی یہی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. ایک اور آخری باتیں تو بہت ساری ہے, وقت اجازت نہیں دیتا. ایک اور آخری روایت جنگ تبوک کے موقع پر, جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بہت بری حالت تھی اور مقابلہ کس سے تھا؟ ہرقل اعظم سے تھا. اب تک کی جتنی جنگیں تھیں عرب والوں کے ساتھ تھی, پہلی مرتبہ عرب کے باہر والوں. اور معاملہ کیا تھا پتا ہے؟ 3 لاکھ ہرقل اعظم نے 3 لاکھ کی فوج جمع کیا تھا. اور یہاں پر جب جمع کیے گئے تو 30,000 کا مشکل جمع ہوئے تھے. 3 لاکھ کے مقابلے میں صرف 30,000 تھے. ملت اسلامیہ اور اسے جیش اسرا بھی کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کے اوپر فاقے کا تھا, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ایک ایک صحابی ایک ایک کھجور کی گٹھلی کو چوس چوس کر دوسرے کے منہ میں ڈالتے. یہ حال تھا, بھوکے تھے اور ایسے عالم میں جنگ کرنا تھا. آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی دینا چاہتا ہے, یہ جنگ کے لیے وہ لا کر جمع کرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا, آپ نے واقعہ بارہا سماعت کیا ہوگا یہ, لیکن آج کچھ اور باتیں اس کے اندر بیان کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس مال کچھ کم ہے. ہر مرتبہ ہر نیکی میں ابوبکر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. اپنے مال کے 2 حصے کیے, آدھا حصہ گھر پر رکھا اور آدھا حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیا. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا, اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا اپنے لیے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کے پاس لے آیا, آدھا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اب یہ بات ہوئی رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لے کر آ رہے رسول میں. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے ان کے گھر میں ایک سوئی تھی, وہ سوئی گھر میں کچھ باقی نہیں رکھا. یہاں تک کہ جو لباس پہنا تھا وہ لباس کو اتار دیا اور تاج کا لباس پہن کر, گونٹا جسے کہتے ہیں, تاج کا لباس پہن کر آئے اور اس میں کانٹے لگائے اور بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا, اے ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. ملت اسلامیہ حضرت ابوبکر صدیق کی جب حالت دیکھے گا کہ تاج کا لباس پہن کر آئے, میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا, اے ابوبکر یہ تاج کا لباس کیوں پہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ خیال آیا جو لباس میرا تھا وہ اچھا تھا, کسی شہید کے لیے کام آئے گا کفن کے لیے, اس لیے وہ لباس کو اتار کر لے آیا ہو اور یہ تاج کا لباس پہن کر آیا ہو. میرا آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت جبرائیل بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور جانتے ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حاضر ہوئے نا تو وہ نور کے ہونے کے باوجود آپ کی تاج کے لباس میں حاضر ہوئے. تاج کا لباس آپ نے پہنا ہوا تھا, تاج کے لباس میں آپ پہنچے. آقا علیہ السلام نے دیکھا اور جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ نوری جسم ہے, نور کے ہونے کے باوجود یہ تاج کا لباس کیوں پہنے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مجھے نہ دیکھیے, اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کیجیے اور دیکھیے میں نے نہیں بلکہ سب فرشتوں نے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر تاج کا لباس پہنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق کی یاد اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے ابوبکر کو اور کہا ہے کہ ابوبکر
اسلام لیا. اللہ نے سلام بھیجا اور پوچھا کہ ابو بکر سے پوچھو کہ وہ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. اتنا سننا تھا. قرآن میں پیچھے لگا کہا نا کہ ہر قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہوں گے. اللہ اس بات کے لیے اس بات کو چاہتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر راضی ہے کہ نہیں. جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے سنانا تو 3 مرتبہ کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں, اپنے رب سے راضی ہوں, اپنے رب سے راضی ہوں. کیا ملت اسلامیہ علماء کہتے شاید یہی ایک نیکی ہے, یہی ایک نیکی ہے جو عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. اس طرح سے اور بھی آپ کی خدمات ہے, بہت سارے خدمات آپ نے انجام دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہ دور آیا کہ آپ نے بھی اپنی جان اپنی کے حوالے کر دی. انشاءاللہ کل مختصراً حضرت ابو بکر صدیق کا وصال میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا اور جو کچھ بھی سنا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.